الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندو، پیارے کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام حمد و ثنا و کبریائی و بزرگی و بڑائی و تعریفیں اللہ جل مجدہ و سبحانہ و تعالیٰ جو خالق فاطر السماوات والارض ہے اسی کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہمیں انسان اور اشرف بنا کر عصر کی نماز کی ادائیگی اور سجدوں کی توفیق نصیب فرمائی۔ لاکھوں درود، کروڑوں خربوں صلاۃ و سلام اس نبی محتشم رسول معظم سید عالم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جن کو رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کا پیغمبر، شافی روز جزا، ساقی کوثر، معلم کائنات بنا کر پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہم پچھلے ہفتے عید کی تیاری میں تھے، درس موقوف تھا۔ اس سے پہلے یاد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہم سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، آج آپ کا خادم خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت ربانی کو آج کا جز بنایا، اس میں عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی۔ کیونکہ آج 17 ذی الحج ہے، کل 18 ذی الحج ہے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ مدینے کی نورانی سرزمین پر کچھ باغیوں نے خلیفہ برحق، خلیفہ ثالث ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذریعہ بنے، باعث بنے۔ عزیزان گرامی، اسی مناسبت سے میں نے تاریخ اسلام کا وہ عظیم منظر، وہ عظیم خونی داستان جو کربلا سے پہلے مدینے میں کربلا واقع ہوئی 35 ہجری میں، کیونکہ مسلمان تاریخ سے نابلد واقف نہیں ہے، اسی لیے میں مدینے کی کربلا کی تاریخ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی آخر الزماں بنایا اور اپنا حبیب کردگار بنایا، تو انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں جو درجہ رکھنے والے انسان ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کی مصاحبت اور حضور پاک علیہ السلام کی رفاقت، حضور پاک علیہ السلام کی صحابیت سے نوازا ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 1,24,000 حضور کے صحابہ بھی ہیں۔ ان میں اولو العزم جو صحابہ ہے وہ خلفائے راشدین ہے، جو ہر مسجد کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان کے احسانات اسلام پہ اتنے ہیں کہ ہر انسان گنانا چاہے تو گنا نہیں سکتا، قیامت آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ہستیاں سب سے بلند ہیں۔ اس کے بعد پھر 2 ہستیاں ہیں، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج ہم مختصراً ذکر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماعت فرمائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھتا ہوں 25 سے 35 سال کی عمر میں آپ اسلام قبول فرمائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمے سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا کو معلوم ہوا تو آپ فرماتے ہیں ان کے چچا ان کو کمرے میں بند کر کے زود و کوب کرتے، تکلیف دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم دین سے پھر جاؤ، اسلام سے، مسلمانوں کے دین سے پھر جاؤ۔ تو حضرت عثمان ذو النورین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے کہا، چچا میں مرنا پسند کروں گا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پسند کر لوں گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں پھر سکتا میں۔ تو عزیزان گرامی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور آقا علیہ السلام جب ہجرت کا حکم دی حبشہ جانے کا، تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مکہ سے ہجرت فرمائے حبشہ کی طرف، اس کے بعد مدینے کی طرف ہجرت فرمائے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے شمار تاریخ کے اوراق منور ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو معلوم ہوا کہ یہاں لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں۔ میں نے کنویں بیر روما کے مالک سے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ تم جنت کے کنویں کے بدلے یہ کنواں مجھے فروخت کر دو۔ وہ کہتے ہیں میری بود و باش اسی سے ہے، میرے بچوں کی پرورش اسی سے ہوتی ہے، میں فروخت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان ذو النورین سن لیے
جا کے 35,000 درہم میں وہ کنویں کو خرید لیے اور آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آفر کنویں کے مالک کو دیا گیا تھا کہ اگر غلام خرید کے وقف کر دے تو اس کے لیے بھی جنت کے کنویں کا آفر ہے، آقا فرماتے کیوں نہیں عثمان؟ حضرت عثمان ذو نورین اس کے پیپر سامنے رکھ کے اس کہتے یا سیدی یا رسول اللہ غلام خرید لیا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ اس کو وقف کرتا ہے اسلام کے لیے۔ مریدان گرامی، آقا علیہ السلام پیر روما کے کنویں کا پانی اہل مدینہ کے لیے مفت کا اعلان فرما دیے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ آقا رحمت العالمین ہے تو حضور کی رحمت کا حصہ مدینے کے یہود و نصارہ کوئی بھی آقا فرماتے ہیں جب مسلمان پانی پی لے تو پانی مت روکو، یہود و نصارہ کوئی مفت پانی فراہم کر دو۔ مریدان گرامی، یہ پیر روما خرید کے دینے والی شخصیت کا نام جو مدینے کا ہر باسی حضور کے زمانے سے لے کے آج تک جو پانی پی رہے ہیں، یہ صدقہ عثمان ذو نورین رضی اللہ عنہ کا۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ تبوک کے لیے، جیش اسرت کے لیے ہمیں مال کی فراہمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آقا مسجد نبوی میں صحابہ پر طلب فرمائے، ممبر اقدس پہ جلوہ گر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آپ فرماتے ہیں آقا اعلان فرمائے ہے کوئی اللہ رسول کا چاہنے والا کہ ہم کو جنگ تبوک کے لیے جانا ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہے، مال فراہم کرے۔ تو دیدان گرامی، مجمع میں سکتا رہا، کوئی نہیں اٹھے، عثمان ذو نورین اٹھے اور اعلان کیے یا سیدی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، 100 اونٹ مال و اسباب کے بوریوں سے لدے ہوئے اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ عثمان ذو نورین کی سخاوت ہے۔ آقا پھر دوبارہ اعلان فرمائے، پھر عثمان ذو نورین اٹھے، اعلان فرمائے یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، مزید 100 اونٹ یعنی 200 اونٹ اسلام کے لیے مال و اسباب سے لدے بوریوں کے ساتھ اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آقا تیسری مرتبہ اعلان فرمائے، صحابہ فرماتے ہیں پھر عثمان ذو